نبینا صلی علی محمد کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی جرم عصیان میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی میں گدا ہوں مگر کس کے در کا وہ جو سلطان کون و مکان ہے میں گدا ہوں مگر ان کے در کا وہ جو سلطان کون و مکان ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلالی جرم عصیان میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی جزاک اللہ سبحان اللہ. اور ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں اور ہمیں جن مہمانوں نے جوائن کیا ہے میں ان کا تعارف کروا دوں. ہمیں محمد اقبال قادری صاحب نے جوائن کیا ہے, اسلامک اسکالر ہیں, درس نظامی فیضان مدینہ اسلامی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور ہمارے ساتھ نعت خوان جنہوں نے بڑی اچھی بھی نعت پیش کی. پہلے میں ننھے منھے ساتھی کا جو ہے ہم تعارف کروا دیں. السلام علیکم حسن احمد اتاری صاحب, کیسے ہیں آپ؟ مائک دے دیجئے گا. کس پہ بولیں؟ کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کا تھوڑا سا انٹرویو لوں میں, اتنے پیارے سے ہیں, میرا تو دل کر آپ کا انٹرویو لینے کا. کون سی کلاس پہ پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں ہیں. اچھا, اور ابھی کتنے سال کے ہیں آپ؟ 5 ایئرس کا. 5 ایئرس کے ہیں. اور آپ نے نعت خوانی کب سے شروع کی؟ بچپن سے. بچپن سے؟ تو ابھی تو بچپن ہی ہے, ابھی تو چھوٹے سے ہی ہو. کتنے سال کے تھے؟ اچھا میں پہلے انٹروڈیوس کروا دوں. ہمارے ساتھ عبید احمد بلالی صاحب ہیں, جنرل سیکریٹری نعت کونسل. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کے الحمدللہ آپ کے خود کی نعت بھی آپ اتنی اچھی پیش کی آپ نے, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شو میں تشریف لانے کا. کب سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ بس ماشاءاللہ سمجھ لیں گے جب سے 3-4 سال کے تھے. جہاں میں محفل میں جاتا تھا تو میرے ساتھ بابا آپ کے ساتھ چلوں گا, آپ کے ساتھ چلوں گا, اور مجھے دیکھتے ہوئے سمجھ لیں گے, کیونکہ ہمیں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے یہ ہمیں والدین سے ملا ہے. میری والدہ ماشاءاللہ نعت خواں تھی, جی, تو ہمیں ان سے شوق آیا, اور الحمدللہ یہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. اتنے پیارے بھی ہیں, سن کے یاد. اچھا ہے بھی بڑے کیوٹو سے نا, کیوٹ سے ہیں, اور ان پہ بڑا مطلب یہ جس طرح انہوں نے پورا گیٹ اپ بھی کیا ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. صبح سے اٹھے ہوئے کہ بابا کب چلنا ہے, تیاری کر لیے. بھائی فوکس تو ان پر ہونا چاہیے نا, ذرا کیمرے کا فوکس تو ان پر ذرا کریں. اتنے زبردست مائک ہٹاؤ ذرا آپ دکھائیں تو صحیح, سیدھے بیٹھے. ہاں یہ زبردست. کس نے تیار کیا صبح؟ ہاں وہ پوچھوں, صبح کس نے تیار کیا؟ خود تیار ہوئی یا اماں نے تیار کیا؟ مما نے کیا. ابو نے نہیں تیار کیا تھا؟ نہیں. اچھا ابو ویسے تیاری کرتے ہیں کبھی یا نہیں؟ کرتے ہیں. ہاں ابو کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں نا ہر جگہ پر.
है ना? बड़े होके क्या बनेंगे? हाफिज खुदा। हाय अल्लाह, मेरा माइक पे बच्चा कितना प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे। आप बहुत पावरफुल बच्चे हो, आप बहुत ज़बरदस्त बच्चे हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा है। बिलाली साहब, बड़ी बात होती है बच्चों का जो ये कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये इसका जो नज़र आ रहा है, ये आपकी बदौलत, आपकी वाइफ की बदौलत, आपके फैमिली वालों की बदौलत, कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको जो है ये कॉन्फिडेंस दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जाएंगे हम इकबाल साहब की तरफ, और हम आज के मौजू के हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा मौजू ऐसा है कि जब मौजू के बारे में मैंने सुना तो मैं थोड़ा सा इस ऐसे मौजू पे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा जो है वो गमगीन हो जाता है, बैठ जाता है। लेकिन ये कि हमारी सुंबुल बाजी, उन्होंने कहा कि सुंबुल बाजी नहीं, सुंबुल जी, उनको मैं प्यार से बाजी बोल रही हूँ, कि इस मौजू पे बात करनी है, तो ठीक है, हम बिल्कुल बात करेंगे। और थोड़ा सा ये है कि मौजू के साथ साथ लेकर भी चलेंगे, बात भी करते हैं। बेसिकली जो मौजू है वो ये है कि जब हमारे वालिदैन, किसी की भी वालिदा या वालिद साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो उनको याद किया जाता है। और ये एक ऐसी एक कहते हैं ना कि तल्ख हकीकत है हमारे लिए इस दुनिया में, कि हमारे प्यारे हमसे बिछड़ते ही हैं, कोई भी हो जाए। तो क्योंकि मेरे अपने वालिद साहब नहीं है, इसलिए मैं इस मौजू पे ज़रा ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। इसलिए मैंने सुंबुल से एकदम से यूँ हो गई कि सुंबुल, क्या बात करना ज़रूरी है। उनको याद करने के लिए पहले तो हम इस तरह से आएंगे कि याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको किस तरह से हम उनके लिए दुआ करें। बेसिकली दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से हम शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये मौजू है इसाले सवाब। ये तो तल्ख हकीकत है कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे जाना है, मौत हर एक को आनी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर शे को फ़ना होना है, हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। अब इंसान की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात की तख्लीक क्यों फरमाई, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्ते वगैरह भी बनाए, शुअब, कबाइल और ताल्लुकात वगैरह भी अल्लाह तबारक व तआला ने ही बनाए हैं। हम सब अल्लाह तबारक व तआला की मिल्क हैं, उसकी मखलूक है। वो जब तक चाहता है हम इस जहां में रहते हैं, और जब वो चाहता है अपनी अमानत वापस हमसे ले लेता है। अब अगर वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएं, पीछे औलाद को क्या करना चाहिए? अब मोहब्बत का तकाज़ा, रिश्ते और ताल्लुकात का तकाज़ा ये है कि औलाद उन्हें भूलने के बजाय वक्तन फ़वक्तन उन्हें याद रखे, इसाले सवाब करते रहें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें। जो भी नफली सदक़ात करते हैं, खैरात करते हैं, नवाफिल वग़ैरह अदा करते हैं, तो इसमें अपने वालिदैन को ज़रूर याद रखें, उनके लिए इसाले सवाब करते रहें। नफली नमाज हो तो वालिदैन को इसका सवाब पहुँचाएँ। इसी तरह हज वग़ैरह करने का अगर अल्लाह तबारक व तआला मौका अता फरमाता है, सादत अता फरमाता है, तो हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने फौतशुदा वालिदैन की तरफ से हज करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस हज का सवाब उन्हें भी अता फरमाता है। और ये हज करने वाली औलाद अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मज़ीद 10 हज का सवाब अता फरमा देता है। तो इसमें भलाई ये है और मोहब्बत का तकाज़ा भी ये है कि हम अपने वालिदैन से जब बिछड़ जाते हैं, हमारे वालिदैन हमें छोड़कर दार आखिरत की तरफ कूद कर जाते हैं, तो उन्हें भूलें नहीं, उन्हें याद रखते रहें। खुशियों में भी याद रखें, हर लम्हे में उनको याद रखें।
اور وقتاً فوقتاً جو بیٹے وغیرہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرتے رہیں، ان کی قبر پر جاتے رہیں، وہاں دعائے مغفرت کریں، سورہ یاسین پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے جمعے کے دن اور وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس میں اولاد کے لیے بھی خوشخبری و بشارت ہے اور ساتھ ہی والدین کے لیے بھی ہے۔ والدین اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے پیچھے ایصال ثواب کر رہی ہے اور انہیں بھول نہیں گئی ہے۔ اچھا، کئی ایسے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی قبر جو ہے وہ اس جگہ پر نہیں ہے جہاں پر بچے خود رہ رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ قبر کی زیارت کرنا یہ سنت بھی ہے اور مستحب عمل بھی ہے۔ اب اگر جنہیں معلوم نہیں کہ والدین کی قبریں کہاں ہیں یا نشانات مٹ چکے ہیں یا پھر وہ دوسرے ملک میں ہیں، دوسرے شہر میں ہوتے ہیں اکثر، ہاں، تو اب چونکہ مجبوری ہے وہاں وہ جا نہیں پائیں گے، بالکل، تو اپنے گھر پر جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں ایصال ثواب کا اور دعائے مغفرت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ دعا نہیں کرنا چھوڑنی چاہیے، جی، بالکل، اس میں دعا اپنے جو ہے وہ والدین تو کو کہیں پر بھی یاد بیٹھے رکھا بیٹھے وہ جائے۔ لگ سکتی ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ہاں جی، صحیح۔ جی جی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اب یہاں پر تخصیص نہیں ہے کہ والدین حیات ہوں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، اس میں کوئی تخصیص نہیں، یہ فرمایا کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، ہاں، یعنی جس سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، تو ہماری جو رزق میں برکت ختم ہو چکی ہے، ایک بہت بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے، تو ممکن ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہم میں سے اکثریت اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتی۔ جب موقع ملتا رہے، بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے، یہ والدین آپ کے حیات ہیں، ان کی عزت کریں، محبت کریں، پیار کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ اور اللہ نہ کرے جن کے والدین ان سے بچھڑ چکے ہیں یا والدہ یا والد صاحب، تو کسی ایک کے لیے بھی آپ نے ان کے مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے دعا آپ نے کرتی نا، انہیں یاد ضرور کرتے رہیں۔ جائیں گے بریک کی جانب، بریک کا مزید ہم بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے ایصال ثواب کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے۔ بہت اچھی جو ہے ابھی بات ہمارے ساتھ کی ہے ہمارے اسلامک اسکالر صاحب نے، اقبال صاحب نے، لیکن یہ کہ اب ہم جو ہے چھوٹے ہمارے ننھے منھے نعت خواں بھی موجود ہیں، ان سے ہم چاہیں گے کہ ہم نعت بھی سنیں، ہے نا بھائی؟ سنائیں گے نا آپ؟ ہمارے ساتھ حسن احمد اتاری صاحب ہیں۔ صاحب کہنا ٹھیک ہے؟ صاحب کہوں کیا کہوں؟ بتائیں صاحب کے، چلے ٹھیک ہے، ننھے منھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ نعت سنائیں گے؟ چلے ٹھیک ہے، سنائیں گے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا پھر دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی محنت سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے
छुप के पढ़ती थी बहन जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उबर का बोले उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, आपकी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जिस तरह से पढ़ा है, बहुत अच्छा कलाम आपने पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि वालिद साहब ने बड़ा अच्छी तरबियत दी है, वालदा साहिबा ने बड़ी अच्छी तरबियत दी है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा, हम यही चाहते हैं हम सब पाकिस्तानियों के बच्चों का ऐसा ही कॉन्फिडेंस लेवल हो। अभी हम यही बात कर रहे थे ब्रेक से पहले जब हम पिछले सेगमेंट में कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कॉन्फिडेंस होता है तो फिर आप आगे किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको ना प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको पता होता है कि आपने क्या करना है। आपने शुरू से बच्चे को एक उस लेवल पे आप लेकर गए, क्योंकि शायद आप बाहर इनको ले जाते हैं आते हैं, शायद इस वजह से भी थोड़ा फर्क लाजमी है। कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों में आता ही जब वालिदैन जो है ना अपने बच्चों से अटैच रहेंगे। अब आपको पता है इतना फास्ट दौर है, मोबाइल्स आ गए हैं, कुछ वालिदैन आते हैं अपने घरों में, वालिद साहब जैसे बच्चे आके बैठते हैं तो उनको मोबाइल दे देते हैं कि तंग नहीं करो, थकार के आया हूँ, तो वैसे ही मतलब थोड़ा सा गैप आ जाता है बच्चों में। अब कॉन्फिडेंस लाने के लिए ज़रूरी होता है कि आया पूरे दिन जब आप बच्चों से दूर रहें, रात में आते हैं तो अपने बच्चों के साथ बैठें, डिस्कस करें, या अगर आपकी जो एक्टिविटी है उसमें उनको अटैच करें अपने अच्छा साथ। ये बड़ी अच्छी बात होती है, मुझे अच्छी तरह याद है। खैर मैं तो अपनी वालदा के अभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, हर वक्त उनके साथ जो है मतलब उनसे डिस्कस करना, बात करना और उनसे मशवरा अभी भी ले रही होती हूँ। और ये है कि बड़ा आपका एक अटैचमेंट जो वालिदैन जो आपके अटैचमेंट देते हैं ना, जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल वो देते हैं। मैं कहती हूँ आज मैं अगर इस जगह पे मौजूद हूँ ना, तो ये मेरी वालदा की वजह से, साफ सी बात है। अच्छा, और वालिद साहब की वजह से इस तरह कि वालिद साहब ने ये नहीं देखते कि हम लड़का हैं या लड़की हैं, वो हमेशा अपने साथ रखते थे हमें। जैसे छुट्टी वाला दिन होता था, कुछ इवन फ्रूट लेने जा रहे हैं साथ लेकर जाते थे। मुझे अभी भी याद है कि मैंने फल लेना जो सीखा है ना, वो मैंने अपनी वालदा से नहीं सीखा, मैंने वालिद साहब से सीखा है। जिस तरह से वो फल खरीदा करते थे या वो जिस तरह से सब्जी लिया करते थे, तो वो मुझे अभी भी याद है जिस तरह से वो मतलब वो इतना अटैच्ड हम अपनी फैमिली से उन्होंने रखा हुआ था कि वो हर जो चीज़ें हैं, जो गोश्त ये वो सब, वो खुद कहते थे मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा जो है वो दूँ। ऐसा ना हो कि बस जाके जी वो आपने कॉल करा और जी गोश्त आ गया, ऐसा नहीं कहते, खुद देखें कि मेरा बच्चे अच्छे से अच्छी चीज़ का, मेरे घर वाले अच्छी से अच्छी चीज़, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आपके बच्चे, जैसे आपके वालिदैन आपको ट्रीट करते हैं, क्या आप इकबाल साहब ये कहेंगे कि जिस तरह आपके वालिदैन आपको ट्रीट कर रहे होते हैं उसी तरह ही बच्चे भी करते हैं? क्या ये बात सही है? क्या इसी तरह ही होता है कि कहते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा आपको आगे से रिटर्न मिलेगा, यही होती है बात? क्या तरबियत का असर तो होता है। अब अगर अच्छी तरबियत की जाए, अखलाकी एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी और दुनियावी हर एतबार से अच्छी तरह तरबियत की जाए, तो फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, औलाद बड़ी होती है, तो वो इसी तरह का अपने वालिदैन के साथ सलूक करते हैं जो उन्होंने सीखा होता है, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ, इसी तरह अपने दोस्तों अहबाब के साथ, उनका रहन सहन, अंदाज़ गुफ्तगू और दीगर जो भी है ज़रूरियात ज़िंदगी के मामलात वगैरह, तो जो अपने वालिदैन से वो सीख रहे होते हैं वो उसको अप्लाई करते हैं माशरे के अंदर। अगर अच्छी तरबियत होगी तो वो अच्छे तरीके से लोगों से पेश आएंगे। जब ये अच्छे तरीके से अपने दोस्तों के साथ या मोहल्ले वालों के साथ या फिर बुज़ुर्गों के साथ, बड़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छे अंदाज में पेश आएंगे तो वालिदैन की भी इज़्ज़त होगी, उनका भी मकाम लोगों की निगाह में बढ़ेगा और कहेंगे कि इनके वालिदैन ने अच्छी तरबियत की है, वक्त दिया है, इन्हें समझाया है और उनकी अखलाकी एतबार से इन्हें अच्छे तरीके से पाला है, पोसा है, इनकी तरबियत की है। तो बाज़ औक़ात जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो है बिल्कुल मशहूर कि अगर वालिदैन वक्त दें तो बाद में जब औलाद बड़ी हो जाती है और वालिदैन को ज़रूरत होती है तो फिर यही औलाद में वालिदैन को वक्त देती है। एंड रिटर्न आपको वैसे, क्योंकि मैं भी
بلالی صاحب کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے تو ان کے صاحبزادے کو دیکھ کر مجھے یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ جس طرح سے مطلب اٹیچمنٹ ہے، جس طرح اس کو کانفیڈنس لیول دیا ہے، مجھے اپنا آپ یاد آیا، شاید مطلب آپ آج جس جگہ پہ موجود ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو پچھلے دنوں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا مجھے میرے والد و والدہ نے اتنی زیادہ مطلب اس طرح سے نہیں ہمیں جو ہے نا بہت بڑا اسپون فیڈ دیتے تھے اور ہم لوگ کو بڑا پیمپر کر کے رکھتے تھے، اور وہ اٹیچمنٹ والی نہیں ہوتی تھی، مطلب پیمپرنگ مطلب ہے کہ ان کو ہر طرح کی سہولت دی لیکن اٹیچمنٹ والی صورت نہیں دی۔ تو آپ نے اسپون فیڈ تو سونے کا نوالا تو کھلا دیا لیکن اٹیچمنٹ نہیں دی، یہ بھی ایک بہت زیادہ جو ہے والدین سے دور ہونے کی ایک بات ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ آتی ہے جو اپنے والدین سے اتنا کلوز ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد وہ بہت روتے ہیں، تو کیا ان کے رونے سے کیا جو مرحوم ہوتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اولاد پیچھے ان کے غم میں ان کی یاد میں روتی ہے، بالخصوص جو بچیاں وغیرہ ہے وہ وقتاً فوقتاً اپنے والدین کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ تو یہ اصل میں دلی محبت اور کچھ طبعی تقاضے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ آؤ بکا نہ کرے، چیخے چلائے نہیں، آنسو نکل جانا، یاد اچانک آ گئی کسی بھی موقع پر کسی پروگرام کے میں، چاہے وہ 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، برسی ہو گئی، یا کسی وقت بھی اپنے والدین کو، مرحوم والدین کو یاد کر کے رونے سے شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ایک طبعی یا فطری یوں سمجھ لیجیے محبت کا جو تقاضا تھا کہ اس موقع پر والدین کی یاد آ گئی کہ آج میرے والدین حیات ہوتے اس خوشی کے موقع پر، تو ایک حوصلہ ہوتا اور وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے تو اور زیادہ اس سے محفل میں 4 چاند لگ جاتے۔ اس سے مرحوم کو تو تکلیف نہیں ہوتی، مرحوم کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے یہ کہنا بعض لوگ یہ بھی مشہور کرتے ہیں کہ اگر والدین کے پیٹھ پیچھے یا ان کے انتقال کے بعد اولاد روتی ہے تو والدین بد دعا دیتے ہیں کہ تمہارے غم میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ بات جو مشہور ہے یہ غلط مشہور ہے۔ والدین کیوں اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس طرح کی بد دعائیں دیں گے کہ تم ہمارے پیٹھ پیچھے رو رہے ہو، ہمیں تکلیف ہو رہی ہو، تمہاری اس غم کے اندر اور اضافہ ہو جائے۔ اس طرح کی جو باتیں مشہور ہیں یہ غلط مشہور ہیں۔ ان کے رونے سے، اولاد کے رونے سے والدین کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ یہ ایک محبت کا یا طبعی تقاضا، فطری تقاضا تھا جس کی وجہ سے ان کے آنسو نکل آئے۔ وہ یہ ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، جزا و فضا نہ کرے، یعنی چیخنا چلانا، سینہ پیٹنا، یہ تو ویسے بھی ممانعت ہے نا، یہ تو ویسے ہاں کہ اس طرح سے نہ کریں تو، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی آنسو نکل آئے، غم میں رونے لگ گئے، تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی کسی قسم کی ممانعت بھی نہیں ہے، اور ان سے، ان کے رونے سے والدین کی روح کو تکلیف نہیں پہنچتی، نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ اپنی جان کو آپ نقصان اگر پہنچا رہے ہیں تو اتنا رو لیا کہ آپ کی اپنی طبیعت خراب ہونے لگ جائے تو پھر تو یہ کہ اپنی ذات کے اوپر آپ نے تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ پھر ویسے تو دیکھیں، اگر جو حدیث پاک میں ہے کہ سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے، اور جو بیوہ ہے وہ 4 مہینے 10 دن جو عدت کی ہے اس کی مدت وہ پوری کرے گی، صحیح نا؟ اگر وہ پیگنٹ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، ورنہ وضع حمل وہ بیوہ جو ہے اس کی وہ سوگ منائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے عزیز و اقارب ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ تو سوگ منانا یہ الگ چیز ہے، یہ ویسے ہی بات ہو رہی ہے کہ برسی میں یاد آ گئی، شادی بیاہ کے موقع پر یاد آ گئی، یا پھر چوتھے 5ویں دن جو ہے وہ بیٹھے ہوئے وہ رونے لگ گئے، تو ویسے ہی آنسو نکل جانا یہ محبت کا مطلب جو تقاضا تھا جس کی وجہ سے اس کا، لیکن اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی مرحوم کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے تربیت کے حوالے سے اور حقوق کے حوالے سے، تو والدین کے حقوق کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ والدین کے حقوق تو اتنے ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، آپ بیان کریں، آج بتائیں آپ لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں اپنے حقوق کو بیان فرمائے وہیں وبالوالدین احسانا بھی فرمایا، اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ تو والدین کے حقوق کو اولاد کسی صورت بھی جو ہے وہ پورے نہیں کر سکتی، مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتی۔ بتقاضۂ بشریت
جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو طاقت دی ہے، علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرتے کرتے اور ساتھ ساتھ جو ہے جو شریعت مطہرہ نے حقوق بیان فرمائے ہیں ان حقوق کو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاتے رہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے، اور فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف کا کلمہ نہیں کہنا، ان کے سامنے نہ تو آنکھیں نکالنی ہے، نہ غصے کا اظہار کرنا ہے، 1000 مرتبہ وہ کام بولیں، 1000 مرتبہ جو ہے خوشنودی کے ساتھ ٹھیک جائیں۔ ہے، ہم مزید اس پہ بات کریں گے، لیکن جانا ہے بریک کی جانب، بریک کے بعد واپس ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود اور آج ہمارے ساتھ ہیں محمد اقبال قادری صاحب اور ریلیجس اسکالر ہیں۔ بہت اچھی بات چل رہی ہے والدین کے حوالے سے، والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ حسن احمد اتاری صاحب بھی موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ایک بار پھر، اور بہت اچھے نعت خواں، بہت ینگ نعت خواں ہیں، صرف ابھی 5 سال کی ماشاءاللہ عمر، ابھی سے اتنا پیارا پڑھ رہے ہیں کلام، تو آگے جا کر دیکھیں کتنا زبردست پڑھیں گے۔ اور ہمارے ساتھ ان کے والد صاحب بھی موجود ہیں، عبید احمد بلالی صاحب نعت خواں ہیں اور جنرل سیکریٹری نعت کونسل بھی ہیں، اور ساتھ ہی ہم اب چاہیں گے کہ ایک اور کلام ان سے سنیں، بڑا دل کر رہا ہے کیونکہ ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ بار بار کلام سننے کا دل کر رہا ہے نا؟ سنائیں گے؟ جی چل سنائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے دو جہانوں کے والی، مدینے کا پانی دعا شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے دو جہانوں کے والی، مدینے کا پانی دعا شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی، ہوتا پیدا جو دور نبی میں، وہ دن رات سنتا اذان بلالی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے دو جہانوں کے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بہت کامیابی دے بیٹا۔ اقبال صاحب کی طرف ہم آتے ہیں اور آپ یہ بیان کیجیے گا کہ ہم جس طرح بات کر رہے تھے والدین کے حوالے سے، کیسے جو ہے ایک کہتے ہیں نا شعور میں یہ بھی آنا کہ ٹائم کیسے دیا جائے، کس طرح سے ان کے جو ہے لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ان کا جو خرچہ ہے وہ ان بچوں پہ آگے جو ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کا وہ پورا کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کا ہر طرح سے ان کو سہولیات دیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں دیکھیں اولاد کی پہلی تربیت یاد ہے نا والدہ ہوتی ہے، اب ساری ذمہ داری والدہ پر بھی نہیں ہے کہ وہی سمجھائیں گی اور وہی جو ہے ان کی حفاظت کریں گی، ان پر نظر رکھیں گی۔ اگرچہ والد وغیرہ کام پر جاتے ہیں لیکن چھٹی کا دن بھی آتا ہے، جی جی، اسی طرح جب وہ کام سے آ جائیں تو اب اپنے بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں، کیونکہ بچوں کو والدین کی توجہ درکار ہوتی ہے اور وہ اپنے والدین کی توجہ چاہتے ہیں۔
چھوٹے چھوٹے بچے بالخصوص ڈرائنگ کریں گے تو وہ دکھائیں گے. اسی طرح کوئی بھی وہ کام کر رہے ہیں, کھلونا کچھ بنا رہے ہیں, تو وہ آگے فوری طور پہ دکھائیں گے کہ ہم نے یہ چیز لی ہے یا ہم نے یہ چیز بنائی ہے. اب والدین اس پر انہیں شاباش دیں, اور جہاں کہیں غلطی ہے وہاں اصلاح فرما دیں کہ بیٹا آپ نے اس کو اس طریقے سے کریں, یا یہ غلطی ہے, یہ کام اس طریقے سے ہونا چاہیے. جہاں جہاں اولاد غلطی کر رہی ہو, ماں باپ کو چاہیے کہ پیار و محبت کے ساتھ ان کی تربیت کریں اور ان کی اصلاح کرتے رہیں, اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا وقت بھی دیتے رہیں. اب یہ نہیں ہے کہ والد یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کام پر جا رہا ہوں تو میرا کام صرف اور صرف ڈیوٹی انجام دینا ہے, اس کے علاوہ میرا کچھ کام نہیں ہے. اگر اس طرح کرتے رہیں گے اور بچوں کی تربیت والدین نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بگڑ جائیں یا کسی اور کی صحبت میں چلے جائیں, یا پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ باہر کس طرح کا ماحول ہے. اگر باہر کا ماحول صحیح نہیں ہوا, گھر میں تربیت کا سلسلہ نہیں ہے, والدین جو ہے وہ وقت نہیں دے رہے, تو ممکنات میں سے ہے کہ وہ پھر ہاتھ سے نکل جائیں. اور جب والدین کی توجہ نہیں ہوگی اور والدین وقت نہیں دیں گے تو پھر بڑے ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر والدین اپنی اولاد کے لیے ترستے رہیں گے اب ہماری اولاد ہمیں وقت دیں. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ اولاد کو وقت بھی دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں بھی, ان کے ساتھ مسکرائیں, اور جہاں کہیں بنتا ہو لے کر بھی جائیں, اپنی ایکٹیویٹی کے اندر ان کو شامل کر کے رکھیں. بالکل, انشاءاللہ ساتھ ساتھ رکھیں ان کو. بچوں کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہوگی, قابلیت بھی پیدا ہوگی, اور خود بھی والدین کو پتا ہوگا کہ میرا یہ بچہ ہے یا یہ بیٹی ہے, اس کے اندر کس طرح کی صلاحیت ہے, اسے کس فیلڈ میں لے جانا چاہیے. تو وقت دیں گے تو یہ بات معلومات. اچھا, یہ ڈسکشن بڑا ضروری ہوتا ہے. میں بلالی صاحب سے پوچھوں گی کس طرح سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے آپ ان کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں ابھی تو ہماری تو اپنی خود ریٹیل کی فیلڈ ہے, آپ کو پتہ ہے 10 گھنٹے 11 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. صبح نکلتے ہیں ہم لوگ, راتوں میں آتے ہیں. تو مطلب میرا جو میسیج ہے والدین کو وہ یہی ہے کہ بھلے سے آپ کو 2 گھنٹے ملے, والد صاحب کو خاص کر, والدہ تو ساتھ ہی ہوتی ہے ان کے ساتھ گھر میں, والد کو چاہے وہ 6 بجے آئے یا 8 بجے آئے 10 بجے آئے, آنے کے بعد اپنے بچوں کو ٹائم دیں, ان سے پوچھیں ان کو کیا اچھا لگ رہا ہے, تاکہ ان کو پھر اسی فیلڈ میں لے کے جائیں. ماشاءاللہ, آپ کتنے بچے ہیں؟ میرے دو بچے ہیں, ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. ابھی بیٹی ماشاءاللہ سے 1.5 سال کی ہے. تو اب اس سے اندازہ لگائیں نا کہ گھر میں محفل کی بے ذکر ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی اسکارف لے کے بیٹھ جاتی ہے. جس طرح ماحول جس طرح کریٹ کیا جاتا ہے نا, بچے اسی میں ہی ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لازمی وہی چیز اپناتے ہیں. اب آپ نے میں نے اپنے والد صاحب کا بتایا تھا کہ والد صاحب ہمیشہ ساتھ لے کر ہمیں جو ہے وہ جا رہے ہوتے تھے, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹا یا بیٹی, ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے. تو آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ سے آپ نے ہمیشہ ساتھ رکھا ہے. یہ چیز جو ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ خود گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, اور وہ جو کوالٹی ٹائم ہوتا ہے وہ باہر جا کر جو ہے وہ چائے خانوں میں ٹائم گزار رہے ہیں. وہ بچے گھر پہ جو ہے وہ ان کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب گھر پر آتے ہیں جی 12 بج چکے تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ کیا ٹائمنگز جو ہیں وہ اپنے ایڈجسٹ کرنے چاہیے, چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے. جو مینجمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے. لازمی سی بات ہے, آپ جس طریقے سے ٹائم کا شیڈول بنائیں گے تو اسی حساب سے آپ کا خود بخود مائنڈ ہوتا رہے گا. جس طرح آپ کو پتا ہے ابھی فاسٹ ٹریک کتنا چل رہا ہے, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا, آنے کے بعد گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں. جب تک آپ ایک مائنڈ سیٹ کریں گے نہیں نا, اپنا ایک ذہن بنائیں گے نہیں. اب وہی یہ دیکھیں, آنے کے بعد میں بھی شیڈول دیکھتا ہوں یار کہ آیا کہیں پروگرام تو نہیں ہے, کہیں لے کے نہیں جانا, تو آنے سے پہلے ہی میں اپنی وائف کو میسج کر دیتا ہوں کہ بیٹے کو تیار کر دینا. اب میں بھی اس کو نہ بولوں گا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اور نہ اس کا ذہن بنے گا اس طرف جانے کا. اب ماشاءاللہ سے دیکھا, آپ نے خود پوچھا کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے, تو حافظ قرآن. کیونکہ ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں نا اس کے سامنے کہ بیٹا یہ چیز کرنی ہے, آپ نے یہ چیز کرنی ہے, تو اس کا مائنڈ بھی اب وہیں کی طرف ہے, تو اس کو پتا ہے مجھے اسی لائن پہ ہی چلنا ہے اس طرح سے. تو یہ والدین کی سب سے اچھی یہ تو بڑی ایک خطرناک چیز ہے کہ جو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خواتین اور جو ایون والد اور والدہ جو بچوں کو میڈز کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ نے کہا کتنی باتیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں, تو جو میڈز باتیں کریں گے وہ تو بچے کے ذہن میں وہی آئیں گی باتیں پھر. لازمی سی بات ہے. اور آپ نے اپنی میڈز کو اتنا ایجوکیٹ نہیں کیا ہوا کہ وہ ان سے کیا بات کریں اور کیا نہیں کریں, اور کس طرح رکھ سکتے. یہ تو بڑا خطرناک بات ہے. جان چھڑانے کے لیے یا اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم زیادہ بیزی ہیں, اگر میڈس کے حوالے کریں گے تو تربیت میں فقدان آئے گا, کمی آئے گی, بچہ احساس سے کمتری کا شکار ہوگا کہ میرے والدین مجھے توجہ نہیں دے رہے, وقت نہیں دے رہے. جب اسے یہاں توجہ نہیں ملے گی, بڑا ہو کے یہ پھر توجہ نہیں دے گا.
وہی والی بات آ گئی نا کہ آپ نے بچوں کو سے آپ نے کہا کہ آپ نے ابھی سے اس کے ذہن میں یہ چیزیں بہت ساری ڈالی کہ بھائی یہ آپ نے پڑھنا ہے, آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, والد والدہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر, تو جو میڈز ہیں وہ کیا ڈسکشن کر رہے ہوں گے میں سوچ رہی ہوتی ہوں, اور وہ کیا باتیں کر رہی ہوں گی, اور ان کی ڈسکشن میں وہ بچے کس طرح سے شامل ہوں گے. تو یہ کیا کبھی خواتین نے نوٹ کیا کہ ان کی میڈز کیا باتیں کر رہی تھیں, وہ اپنے ان کے بچوں کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہیں, وہ ان کو کس لیول تک لے کر جا رہی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بات سوچی ہے؟ میری بہت اچھی دوست ہیں, اللہ نے ان کو ہر چیز سے نوازا ہے, مطلب کون سی ایسی چیز ہے دنیا میں اس کو نہ ملی ہو, چاہے تو 50 میڈے رکھ سکتی ہیں, تو بچہ اس کی ہمیشہ گود میں رہتا ہے. اور یہ ایک نہیں 2 سے 3 خواتین میں نے ایسے دیکھی ہیں, اللہ نے ان کو ہر چیز سے نوازا, لیکن وہ اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہیں, گود میں رکھتی ہیں, ان کو پیار کرتی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں. تو ان کو میں نے دیکھا, میں ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ مطلب میڈ وغیرہ کیوں نہیں رکھی ہوئی؟ تو نے کہا آج میں جو اس کو دوں گی نا, جو میں نے تربیت آج اس کو دینی ہے, جو میں اس سے الفاظ استعمال کروں گی, کل کو یہ بچہ بھی مجھے ان ریٹرن ویسے ہی سلوک کرے گا. آج میں میٹ کو دے دوں گی نا تو یہ بھی مجھے میٹ کو دے دے گا. تو بات یہ بڑی زیادہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, جو سمجھنے والی بات ہے, تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے نا وہ ذرا ضروری ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو اپنے بچوں کو تربیت کی طرف آپ لے کر آ رہے ہیں, ان کو تربیت کیا دے رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے, اس طرح بچوں سے ڈسکشنز جو ہوتے ہیں, یہی والی بات کہ ہم اس طرف آ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو تربیت جو ان سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں. کیا یہ بھی والدین کو کچھ تربیت اپنے لیے بھی لینی چاہیے کہ ہم بچوں سے کس طرح سے بات کریں, کیسے ان کے ساتھ سلوک کریں؟ سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا ضروری ہے. اگر والدین کی گفتگو, انداز تکلم اچھا ہوگا تو بچے جو ہے اپنے والدین سے لیتے ہیں, بہت کچھ لیتے ہیں. اب اگر گھر کے اندر اچھا ماحول ہوگا تو یہی تربیت, اس کا اثر باہر بچوں پر ہوگا, گھر میں بھی ہوگا, باہر بھی ہوگا. تو پہلے والدین کو سیکھنا چاہیے, اور حدیث مبارک میں بھی ہے کہ علم حاصل کرو قبر تک. تو یہ تو جو ہے علم ہر چیز کے بارے میں ہے. آپ جس فیلڈ کے اندر آپ نے قدم رکھا ہے اس فیلڈ سے متعلق اچھی بری باتیں, حلال حرام, جائز ناجائز جو بھی کام ہے اس سے متعلق علم حاصل کرنا تو ضروری ہے. اب ماں باپ جب جو ہو گئے, جو بن گئے, تو انہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کا علم حاصل کرنا انہیں ضروری ہے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا, تھینک یو سو مچ. اور آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوگا, منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی, لیکن جاتے جاتے ہم جو ہے چاہیں گے عبید صاحب آپ ہمیں نعت سنائیں, لیکن آپ کے ساتھی جو ہیں آپ کے بیٹے حسن احمد بھی ہمیں جو ہے نا ساتھ ساتھ نعت سنائیں گے, ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. میٹھا مدینہ دور ہے, جانا بھی ضرور ہے, طیبہ بڑی دور ہے آقا, طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. رحم آقا میرے سرور, میرا بیڑا پار ہو, طالب ہوں میں آپ کا شاہ, مجھ کو عطا دیدار ہو. نظر کرم سرکار آقا, نظر کرم سرکار ہو, آپ کا منگتا آپ کا سائل, حاضر دربار ہو. طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. میں جب بھی قافلہ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے, پھوٹ پھوٹ کر دل روتا ہے, مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے. میرے دل کو پل بھر دی پھر چین ذرا نہ آتا ہے, رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہی کہتا جاتا
ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد